शम्म वफा दिल को जलाना होगा, शम्म से बुग़्ज़ व हसद खुद को मिटाना होगा, और मुंतशिर होंगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद, मुत्तहिद होंगे तो कदमों में ज़माना होगा। आइए हम अल्लामा सलमान मियाँ की इस तहरीक पर लब्बैक कहते हुए इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मरकजी जुलूस चिश्तिया के अराकीन से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो फौरन वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए स्टेज पर आएं और उलमाए अहले सुन्नत का इस्तकबाल फरमाएं। जनाब अलहाज खलील बुरहानी साहब, जनाब नूर मोहम्मद भाई साहब, अलहाज प्यारे साहब, हाजी इमरोज साहब, हाजी बाबा भाई, हाजी अब्दुल कलाम साहब, आरिफ काजी साहब और जनाब हसन भाई साहब, हाजी फिरोज कारपोरेटर साहब, किशोर पाटिल साहब, सैयद जमशीद अली कदीर भाई, काजी जैनुल आबदीन साहब और दस्तगीर अहमद साहब, और इसके अलावा जो भी अंजुमन के अराकीन हैं यहाँ आए, जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूँ, जिन्होंने दिन रात जलसे को सजाने के लिए मेहनत की है, जश्न गरीब नवाज में खराजे अकीदत पेश किया है, वो यहाँ आकर के दस्ता गुलपोशी की रस्म को अंजाम दें। इधर से ले लो। इसके साथ ही मैं जनाब आसिफ कुरैशी साहब एडवोकेट और जनाब अहमद बाबू शेख साहब से भी दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो स्टेज पर आएं। अशफाक पटेल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। किशोर पाटिल जी, जिनका अहम योगदान है हमारे इस जलसे के अंदर, वो हमारे हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके पर मरकजी जुलूस चिश्तिया कमेटी की जानिब से मैं हुजूर खाजी मिल्लत की खिदमत में ये बात पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने अलहाज सलीम अशरफी साहब जो रायपुर से तशरीफ लाए हैं और वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ के चेयरमैन हैं, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने उन्हें दोबारा नामजद किया है और वो वहाँ के दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। ये हमारे लिए अब बाइस एजाज है, लिहाजा मरकजी जुलूस चिश्तिया कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल और हुजूर गाजी मिल्लत के हाथों से उन्हें एजाज मेमेंटो पेश किया जाएगा। सलीम अशरफी साहब आए और इसी तरीके से जनाब आसिफ कुरैशी साहब, जो कि नागपुर शहर में बहैसियत एडवोकेट जो गवर्नमेंट प्रीडर होते हैं उसके पूरे इंचार्ज हैं, और उसके साथ साथ ही हुकूमत महाराष्ट्र ने उन्हें वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से नामजद किया है, वो यहाँ तशरीफ लाएं। अहमद बाबू शेख साहब, अहमद बाबू शेख साहब जो हाल ही में कुर्सी उत्पन्न बाजार समिति के सभापति नियुक्त हुए हैं, ये आज़ादी के बाद पहला मौका है कि किसी माइनॉरिटी के आदमी को ये इजाज़त दिया गया है, लिहाजा अहमद बाबू शेख साहब की भी खिदमत में इजाज़त दिया जा रहा है, और उनका इनाम जलसे के कन्वीनर हाजी खलील साहब की तरफ है। आइए अब हम जलसे की कार्रवाई सैयद सलमान अशरफ साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे दरमियान में हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत जो नात खानी में अपना मकाम रखती है, जिसे दुनिया साबिर शकील साबरी के नाम से जानती है, वो यहाँ मौजूद हैं। मैं उन्हें इस शेर से आवाज दे रहा हूँ, चंद अशार वो आपकी यानी पेश करेंगे कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। मैं नाते सरवरे कौनैन करने वाला हूँ, तुम अपनी ज़ौक़े शमात को बावजू रखना। हाँ, इसी तरीके से हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जश्न गरीब नवाज है और यहाँ इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता है। हमारे इस क्षेत्र के नगर सेवक और नागपुर शहर के स्टैंडिंग कमेटी म्युनिसिपल कारपोरेशन के चेयरमैन जनाब दया शंकर तिवारी साहब भी मौजूद हैं। वो हमारे गुरुजी हुजूर गाजी मिल्लत का इस्तकबाल करेंगे। मोहतरम दया शंकर तिवारी जी। मोहतरम साबिर साहब यहाँ आए और बारगाह रिसालत माब में दया शंकर तिवारी जी हमारे हजरत का इस्तकबाल कर रहे हैं।
السلام علیکم ورحمۃ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. تھوڑا حضرات ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ کی چھو چھا کے چاند اور سورج ناگپور آج آئے ہوئے ہیں. یہ کی چھو چھا کے چاند اور سورج ناگپور آج آئے ہوئے ہیں. یہ کی چھو چھا کے چاند اور سورج ناگپور آج آئے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے مخدوم اشرف آج تشریف لائے ہوئے ہیں. مخدوم اشرف حضور غازی ملت دست غریب نواز. یہ کی چھو چھا سورج ناگپور آج آئے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے خود میرے خواجہ آج تشریف لائے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے. یہ شعر سماعت فرمائیں. اگر اس حقیقت میں کچھ مبالغہ آرائی ہو تو بتا دینا مجھے. کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. در حقیقت ہے غازی ملت میرے خواجہ کی زندہ کرامت. در حقیقت غازی ملت میرے خواجہ کی زندہ کرامت. اس کو کیسے گرائے گا کوئی، اس کو کیسے گرائے گا کوئی جس کو خواجہ اٹھائے ہوئے. اس کو کیسے گرائے گا جس کو خواجہ اٹھائے. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں. آپ نے آسمان پہ دیکھا ہے کہ پرندے اڑتے نا، پرندے تو ان پرندوں میں بھی ایک پرندہ دوسرے پرندوں کا دشمن ہوتا، جیسے شاہین باز اڑتے اڑتے بھوکے کمزور پرندوں کو کھا جاتے. تو شعر سنیے، ان کو نظر میں رکھ کے یہ شعر سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ اب یزیدی پرندوں سے کہہ دو میں کبوتر ہوں خواجہ پیا کا. اب یزیدی پرندوں سے کہہ دو میں کبوتر ہوں خواجہ پیا کا. عرش پر نعت خوانی کے مجھ کو، عرش پر نعت خوانی کے مجھ کو میرے خواجہ
عرش پر نعت خوانی کے مجھ کو میرے خواجہ اڑائے ہوئے ہیں، یہ کہ چھو چھاک چاند اور سورج ناگپور آج آئے ہوئے ہیں۔ حضور قبلہ سید محمد نورانی میاں کی یہ فرمائش ہے، وہ چند اشعار جو بارگاہ خواجہ میں بھی ہے۔ اچھا 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 اچھا، دو شعر سن لیجیے، اجازت دے دیجیے۔ ہے سارا بھارت اس لیے شیدا رسول کا، شیدا رسول کا ہے سارا بھارت اس لیے شیدا رسول کا کہ بھارت کا بادشاہ ہے بیٹا رسول کا، بیٹا رسول کا بھارت کا بادشاہ ہے۔ اور حسن مطلب یہ بہت ضروری ہے، سماعت فرمائے کہ خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، ڈنکا بجایا رسول کا، میرے خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، نعرہ رسول کا۔ لیجئے اب شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ سید محمد نورانی میاں خطابت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جی ہاں، منقبت پڑھیں گے علامہ سید محمد نورانی میاں۔ انہیں اس شعر سے آواز دے رہا ہوں۔ سیدی قبلہ محدث کی ہے دعاؤں کی عطا، سیدی قبلہ محدث کی ہے روحانی عطا، بارگاہ غوث کے مقبول نورانی میاں، کیوں نہ اظہر معطر ہو جہان سنیت، گلشن مخدوم کے ہیں پھول نورانی میاں۔ آئیے نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ سمنا، جشن غریب نواز، جشن تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ ممبر نور پہ جلوہ بار والد گرامی حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی میاں شرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر تمام شہزادگان سلسلہ عالیہ اشرفیہ و تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام اور میرے سامنے فیضان غریب نواز کو لیے بیٹھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہو گئی ہے اور بڑی ملی جلی خواہش بھی تھی، کچھ نے کہا منقبت، کچھ نے کہا تقریر اور کچھ نے کہا دونوں، تو اب جو بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر ماحول بالکل گرم ہے، رنگ بھی گرم ہے اور موسم تو سب سے زیادہ گرم ہے۔ الحمدللہ اسی گرمی کے ساتھ بیٹھی ہے، کیونکہ جب خواجہ کا کرم ہوتا ہے تو اچھا ٹھنڈا گرم ہوتا ہے، اور آج تو موسم بھی گرم ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ کوشش کروں گا کہ ایک دو بات جو کل رہ گئی تھی اسے اپنی منقبت کے ساتھ سٹا کے کہہ دوں، تاکہ بات بھی ہو جائے اور وعدہ بھی نبھ جائے۔ الحمدللہ
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت نہ پورے دن کا جلسہ ہے نہ 5 دن کا، یعنی نہ ٹیسٹ ہے نہ ون ڈے، بالکل 2020 والا ماحول ہے، تو پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی ہے تاکہ مجھے کوئی چیز سمجھانی نہ پڑے، تیزی سے دے دوں، آپ تیزی سے لے لیں. مگر اس سے پہلے جلوس چشتیہ کمیٹی کے اراکین بالخصوص حاجی خلیل صاحب کی خواہش کی منقبت کے چند اشعار ہو جائیں تو بس وہیں سے سلسلہ شروع کر رہا ہوں. جھوم کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک آج کے دن پچھلے سال میں نے اسی منقبت پاک کو بارگاہ غریب نواز میں شاہ جہانی مسجد کے دوسرے یا تیسرے زینے پر بیٹھ کے لکھی تھی. تو آپ اسی تصور میں ڈوب کے سنیے گا کہ جسم تو آپ کا یہاں ہے مگر آپ کی دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ وادی غریب نواز کا طواف کر رہی ہیں اور وہیں دھڑک رہی، گویا اپنے ماتھے کی نظر سے آپ سرکار اجمیر کا روضہ دیکھ رہے ہیں. توجہ چاہوں گا حضور غازی ملت اور تمام علماء کے حوالے سے مطلب پیش خدمت ہے. تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ، تیرے کرم ذرا وقت کی نزاکت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مائک کی آواز کو کم کیا گیا ہے، آپ اپنی آواز کم نہ کریں. تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ، کرم نے تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ، کرا دو اپنا نظارہ میں آ گیا خواجہ، کرا دو اپنا نظارہ میں آ گیا خواجہ. اور حضور غازی اسلام اور مجاہد اسلام دونوں جلوہ بار ہے. پہلا فرمائے کہ تیری غریب نوازی عجیب ہے خواجہ، اسی کو بھیک ملی جو غریب ہے خواجہ، تیرا غریب بڑا خوش نصیب ہے خواجہ، ارے عطا ہو بھیک خدا را میں آ گیا خواجہ، تیرے کرم نے پکارا میں آ گیا خواجہ.
انشاءاللہ کسی موقع پہ پوری منقبت یہ بند سن لیں، کیونکہ یہ بند اگر آپ کے دل میں نقش بند ہو گیا تو اگر کوئی کسی حصے میں کچھ لے کے آیا ہوگا، آج صرف خواجہ کا اجمیر لے کے جائے گا۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ یہ بند ملاحظہ فرمائیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے امام الائمہ حضرت سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آخری امام تشریف لانے والے ہیں امام مہدی۔ اب توجہ چاہوں گا، کرا دو اپنا نظارہ میں آ گیا خواجہ، ارے علی سے مہدی، توجہ ہے آپ لوگوں کی، علی سے مہدی تلک ہر امام کا صدقہ، علی سے مہدی، علی سے مہدی تلک ہر امام کا صدقہ، ارے قطب فرید و علاؤ نظام کا صدقہ، قطب فرید و علاؤ نظام کا صدقہ، حضور اشرف، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، عطا ہو بھی عطا ہو سب کا اتارا میں آ گیا انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ پورا کلام درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 5-10 منٹ اور بات جیسے ہی پوری ہو جائے گی میں بیٹھ جاؤں گا، اسی لیے میں پہلے سے نہیں بیٹھا تاکہ آپ کو بیٹھنے نہ دوں، مطلب جسم تو بیٹھا رہے، دماغ بالکل کھڑا رہے۔ بیٹھنے والوں میں پرابلم نہیں، جو دور کبھی کبھی ایٹھے رہتے ہیں ان سے پرابلم رہتا ہے۔ جو نبی تمہیں دے دیں اس سے لے، اور جس سے منع فرماتے ہیں اس سے بات۔ کل تاریخ ساز کانفرنس میں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں دی گئیں، کچھ چیزیں رہ گئی اور رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سنیت کیا ہے یہ تو 1450 برس سے سمجھایا جا رہا ہے، ایک رات کافی نہیں کی کیا ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز رہ گئی اور وہ یہ بھی غریب نواز کی شان تھی، شاید اپنے جلسے کے لیے رکھوا دی، بس اس جہت سے گفتگو کر کے میں بیٹھ جاؤں گا اور اسی حدیث سے گفتگو شروع ہوگی اور اسی پہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور فرمایا کہ اے نبی اب تو میں نے سب تمہیں دے دیا، اخلاق تمہیں دے دیا، کردار تمہیں دے دیا، اسوہ حسنہ تمہیں دے دیا، نعمتیں تمہیں دے دی، برکتیں تمہیں دے دی، عظمتیں تمہیں دے دی، رفعتیں تمہیں دے دی، اب ایسا کرو کہ تم دینا شروع کرو۔ یہ ایک دوسری جہت کہ مجھے جو دینا تھا میں نے دے دیا، میں دیتا رہوں گا، میری انعامات کی برسات تم پر ہوتی رہے گی، مگر اے محبوب میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم مجھ سے لیتے جاؤ اور اپنوں کو دیتے۔ اور اس پر پوری بات ہو گئی تھی کہ نبی کیسے لے رہے ہیں اور نبی کیسے دے رہے ہیں اور نبی کس درمیان کی کڑی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج لینے کا ایک رنگ اور دیکھو، بڑی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، بخاری و مسلم میں تو موجود ہے، اس کے علاوہ صحائح ستہ کی تمام کتابوں میں، بلکہ دارمی، دارقطنی اور آپ کھنگالتے جائیے، ہر محدث نے اس حدیث کے زیور سے اپنی کتاب کو سجایا۔ اور وہ کیا کہ ایک بڑا حسین موقع تھا، بڑا تاریخ ساز چھڑ، نبی صحابہ کی نورانی جماعت لے کر میدان احد کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور آج کوئی خاص دن ہے؟ کہا ہاں۔ تمہیں نہیں معلوم آج کون دن ہے؟ ارے آج وہ دن ہے
जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए, उस्तशहिदू फीही अस्हाब ओहद, यानी आज कोई मामूली दिन नहीं है, आज ओहद के आशिकों का उर्स है। क्या है? अरे अब तो बोल दो, आज की रात भी कोई मामूली रात नहीं, आज ख्वाजा का उर्स है, उर्स है। आज उनकी बरसी है, ठीक 1 साल हो गया उनको इंतकाल किए। हुजूर ओहद के मैदान में गए, कदम रखा, सलाम किया, कब्र में लेटे जो हैं उनको सलाम किया। और जाहिर सी बात है कि हुजूर कोई काम बिला वजह नहीं करते, कोई काम बिला वजह नहीं करते। कब्र वालों को जवाब देना था, इसीलिए हुजूर ने सलाम किया। अब तवज्जो चाहूंगा, एक लम्हे के लिए अल्लाह करे ये जुमला किसी हिस्से में उतर जाए और दिल में उतर गया तो मजा आ जाएगा। नबी ने सलाम किया, तवज्जो, गुलामों ने अपनी कब्रों से जवाब दिया, उनके जवाब को नबी ने सुना। अरे ख्वाजा के मानने वालों, सुन्नियों, चिश्तियों, बहिश्तियों, मौका मिले तो जाहिलों को कह देना कि जब गुलाम नबी का सलाम कब्र में लेटा लेटा सुन सकता है, तो आज नागपुर वालों का सलाम इतनी दूर से अगर ख्वाजा सुन ले तो क्या हैरत है। फिर सरकार ने क्या किया? जो कुछ करना था वो तो हो गया, ज्यादा तफसील बयान करने की नहीं है। फिर एक मेंबर लगवाया, जैसे ये मेंबर लगा है ना, अब ये बहुत सजा है, वो इतना सजा नहीं था मगर मेंबर था। और मेंबर का मतलब ही है एहतमाम, यानी मेंबर लगवाकर हुजूर ये जहन दे रहे हैं कि जश्न मनाना, उर्स करना ये कितना अजीम काम है, इसके लिए एहतमाम जरूरी है। फिर सरकार खड़े हो गए और अपने आशिकों से कह रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी हकीकत के अगर पर्दे हटा दूं तो चिलमने खुल से झांकने वाली हूरें भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। न ये बरगो समर झेल सकते हैं, न शम्सो कमर, न शजरो हजर, न खुश्को तर, क्योंकि इनमें से और तुम में से मेरी तरह कोई है ही नहीं। अल्लाह ने ऐसा मुझे बनाया है कि अगर जलवा दिखा दूं तो लोग हिल जाएं, इसलिए मैं सब तो नहीं, एक राज देने वाला हूं। और वो इसलिए बताना चाहता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि अल्लाह ने मुझे दिया क्या क्या है। और आयत वही मा अताकुमुर रसूल, क्या दिया है? हुजूर ने अपना हाथ उठा दिया। क्या उठा दिया? हाथ उठा दिया। मिजाजे नबूवत बिल्कुल बदला हुआ है। आज कोई मामूली मौका नहीं, चचा जान अमीर हमजा का उर्स है। जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द से इस मंजर को झांक रही हैं और अमीर हमजा की किस्मत की बलाएं ले रही हैं। आज ओहद की वादियां भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ पढ़ कर अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर इस पुरकैफ मंजर को देख रहे हैं। आज सारी बहारें मुस्तफा के लबहाए मुबारक पर निसार हो रही हैं। हुजूर का मिजाज बदला हुआ है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे आशिकों सुनो, या माशर सहाबा इस्माऊली, मेरी बात सुनो। वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, कसम है मुझे अपने रब की इज्जत की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। ओती तो बेमफाती है खजाइनिल अर्द, अरे अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की चाबियां दे दी। उलमा जानते हैं मैं तमाम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो माना तमामियत का होता है, इस्तिगराक का। कोई एक गिलास पानी पिए और एक बूंद टपक जाए तो वो पूरा पानी पीने वाला नहीं कहलाएगा। और हुजूर क्या कह रहे हैं कि ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ उस्मान, ऐ हैदर, ऐ तलहा, ऐ जुबैर, ऐ सईद, ऐ साद, ऐ अब्दुर्रहमान, ऐ अबू उबैदा, अरे सुनो मैं हूं क्या? अल्लाह ने मुझे कायनात के रूए जमीन के एक खजाने की एक नेमत की चाबी मुझे दी। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुजीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद पायदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अरे इमामत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, कयादत की चाबी
دست مصطفیٰ میں رسالت کی چابی، دست مصطفیٰ میں عظمت کی چابی، دست مصطفیٰ میں رفعت کی چابی، دست مصطفیٰ میں کائنات کے سارے دولت کی چابی دست مصطفیٰ میں بالکل کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. یعنی نعمتوں کے سارے خزانے دست مصطفیٰ میں. زمین کے نیچے جو ہے، جو بھی خنیج ہے، پدارتھ ہے، ڈیزل ہے، پٹرول ہے، آج نکل رہا ہے، کب تک نکلتا رہے گا، سب کی چابی بولیے، ارے بول دو بھائی، دست مصطفیٰ میں. جو زمین آسمان کے بیچ میں ہے اس کی چابی دست مصطفیٰ میں، اور جو آسمان سے لے کر سدرا تک اس کی چابی، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کی چابی دست مصطفیٰ میں، قطرے قطرے کی چابی دست مصطفیٰ میں، ارے صحرا کے ایک ایک بالو کے ایک ایک ذرے کی چابی. توجہ چاہوں گا، دست مصطفیٰ میں مطلب صاف ہے، گویا نعمتوں کے سارے خزانے. دیکھنا کتنے لوگ پوری سمجھداری سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گویا نعمتوں کے سارے خزانے اپنے محبوب کے ہاتھ پہ رکھ کر گویا رب یہ اشارہ دے رہا ہو اور یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے محبوب، تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، ارے یہ چابی، یہ ساری چابیاں ہم نے کسی اور کے لیے نہیں، آپ ہی کے لیے بنائی ہیں. توجہ رہے، کس کے لیے بنائی؟ آپ ہی کے لیے. ہاں، قدرت منتظر تھی کہ لباس بشری میں نور مصطفیٰ آ جائے، اس قالب میں آ جائے، چابی دے دوں امانت، امانت والے تک پہنچ جائے. یعنی امانت بن کے میرے پاس تھی، بنایا آپ کے لیے تھا مگر اپنے پاس رکھا تھا، مال آپ کے لیے تھا مگر اپنے پاس رکھا تھا. ہاں، جس کو جیسی جیسی ضرورت پڑتی رہی میں نکال نکال کے دیتا رہا. آدم کو ضرورت پڑی تو صفوت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو نکال کے شکر کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ذبح و ایثار کی چابی دے دی، داؤد کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی، سلیمان کو ضرورت پڑی تو بادشاہت کی چابی دے دی، ارے زکریا کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی، یحییٰ کو ضرورت پڑی تو قربانی کی چابی دے دی. اے نبی، دیکھیں اردو کے اس لفظ سے کتنے لوگ اپنے سینے کو مدینہ بنانے بیٹھے ہیں. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک کہ اے نبی، چابیاں تو آپ کے لیے تھی مگر جب یوسف کو ضرورت پڑی تو آپ کے جمال کی اترن اتار کر یوسف کو دے دی. موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی. عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو روحانیت اور وہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ کی چابی دے دی. مگر اپنے چچا کے عرس میں اے میرے پیارے اعلان کر دو کہ چابیاں میں تو دے رہا ہوں، اب اپنے پاس رکھو. انما انا قاسم واللہ یعطی کا تاج پہن کر تم بھی دینا شروع کرو، دینا شروع کرو. صحابہ کی قسمت پر میرے ماں باپ قربان. ابو بکر کھڑے مسکرا رہے تھے، نبی نے مسکرا کر صداقت کی چابی دے دی. عمر کو اپنا مشیر بنایا، عدالت کی چابی دے دی. جناب عثمان کو اپنا داماد بنایا، سخاوت کی چابی دے دی. علی کو بھائی بنایا تو امامت کی چابی دے دی. ارے میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی دے دی. یعنی ڈسٹریبیوشن اب مدینے سے ہو رہا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. کہاں سے ہو رہا ہے؟ زور سے بولو. مدینے سے ہو رہا ہے، ڈسٹریبیوشن مدینے سے ہو رہا ہے. نبی دے رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی دے رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں. نبی دینے میں سخی، لوگ لینے میں متوالے. ارے نبی دے دے کے مست ہیں، لوگ لے لے کے مست ہیں.
زین العابدین پہ نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی، محمد باقر کو پیار سے دیکھا تو علم کی چابی دے دی، جعفر صادق کو دیکھا تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی، امام کاظم کو دیکھا تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی، امام جواد کو دیکھا تو جود و سخا کی چابی دے دی، امام ہادی کو دیکھا تو نقا اور وقا کی چابی دے دی۔ ارے میرے نبی کی نظر جب عبد القادر جیلانی پہ پڑی تو عطاؤں کی ساری چابیاں رکھ دی اور کہا عبد القادر میں مدینے سے دیتا رہوں تو بغداد سے دیتا کرم اور جود کی چابی دینا تو آقا نقشبند حضرت سیدنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا حضرت زکریا ملتانی کو دے دیا۔ جب وفا اور عطا کی چابی دینی ہوئی تو حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کو چابیاں دے دیا۔ اور جب میری نظر اجمیر کی حقیقت پہ پڑی تو یہ حقیقت کھل گئی، اور وہ کیا کہ جب نبی، توجہ چاہوں گا، نبی رب کی عطا بن کر چابیاں بانٹ رہے ہیں تو اے نبی ہم ہندیوں کو اپنی عطا کر دو تاکہ جب ہم چابیاں لیں تو چہرہ تو خواجہ کا نظر آئے مگر جلوہ آقا کا نظر۔ چابیاں اجمیر سے بٹنے لگی۔ ارے حقیقت نہ پتا ہو تو محبت کی اینک لگا کے دیکھو تو دیکھو، خواجہ کا گنبد ہے سفید مگر دل میں ہرا نظر آئے گا۔ یہ فیضان نہیں تو اور کیا ہے کہ عطا خواجہ کی ہو، ادا مصطفیٰ کی ہو، ادا مصطفیٰ کی ہو، چابیاں بٹ رہی ہیں۔ آخری چیز، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے گھر بجلی آتی ہے تو سسٹم کیا ہے؟ نارمل پروٹوکال کہ ودیوت بھنڈار میں بجلی بنی NTPC میں، اور کتنے واسطوں سے آپ کے گھر پہنچی؟ وہاں سے چلی تو اسٹیٹ کی یونٹ میں، وہاں سے چلی تو شہر کی یونٹ میں، وہاں سے چلی تو لوکل یونٹ میں، وہاں سے چلی تو ٹرانسفارمر میں، اور ٹرانسفارمر سے چلی تو گھر گھر میں۔ یہ تو خیر جو کام کا مسلمان ہے وہ سمجھتا ہے، ایک نام کا تھا، ہر چیز میں ڈائریکٹ، بالکل ڈائریکٹ۔ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں، مگر وہ جو سنی تھا، سنیوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا اور حضرت تاج الاولیاء کی بھیک پر فخر کرتا تھا۔ اس نے کہا اے بیٹا ہر چیز تو ڈائریکٹ لیتا ہے، ذرا بجلی ڈائریکٹ لے۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس جماعتی نے اپنی صرف ضد کو پورا کرنے کے لیے اپنا کھیت بیچ دیا، کھلیان بیچ دیا، دکان بیچ دیا، مکان بیچ دیا، اللہ جانے کیا کیا بیچا، ہو سکتا ہے سنتان بھی بیچ دیا، سب بیچ دیا، اور ایک لمبی کیبل خریدی یہاں سے لے کے NTPC تک۔ سوچا جب بجلی وہاں بن رہی ہے تو ڈائریکٹ لو نا۔ سنی مسکرا رہا تھا کہ بیٹا پتا چلے گا، آج تیری ڈائریکٹ کا سارا پول کھل جائے گا۔ ہوا کیا؟ سنی کا گھر تو ایک یونٹ آن ہوئی جل گیا، روشن ہو گیا، اور اس کا جیسے یونٹ کا بٹن آن کیا گیا، گھر نہیں پورا محلہ سوہا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا پاور نہیں تھا اس سے زیادہ لمبا ٹاور لے لیا۔ کھانا تھا 1 روٹی، کھا لیا 20 روٹی۔ گڑبڑ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہو تو پھر آؤ، اور اسی پہ جہاں چھوڑا ہے وہیں سے چھیڑ کے بات ختم کرتا ہوں کہ بلا تشبیہ اللہ نے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو نورانیت کا بجلی بھنڈار بنا کر نعمتوں کے سارے خزانوں کی چابیاں دست مصطفیٰ میں رکھ کر یہ کہہ دیا کہ تم دینا شروع کرو۔ اب اے لینے والوں، اگر ڈائریکٹ نبی سے لینے کی ہمت نہیں تو گھبرا مت، راضی نبی کو کرنا ہے، مگر کیسے راضی کرے؟ ہم گنہگار، خطا کار، کس لب سے کہیں، کس منہ سے کہیں، کس آنکھ سے دیکھیں؟ رو مت۔ ابو بکر کو پکڑ لو، نبی کے جانشین ہیں، جناب عمر کو پکڑ لو، حضرت عثمان کو پکڑ لو، علی کو پکڑ لو، ارے کسی ولی کو پکڑ لو، کیونکہ مدینے کا یہ نظام ہے کہ مدینے والے آقا نے 4 بڑی بڑی یونٹ بنا دی۔ کسی ایک یونٹ کو پکڑ لو، قادری یونٹ کو پکڑ لو،
चिश्ती यूनिट को पकड़ लो, नक्शबंदी यूनिट को पकड़ लो, सोहरवर्दी यूनिट को पकड़ लो। अगर नहीं हो सकता तो देखो ये यूनिट किससे कनेक्ट है। अरे पकड़, शाजिली यूनिट को पकड़ ले, तैफूरी यूनिट को पकड़ ले, कलंदरी यूनिट को पकड़ ले, या अब्दुल अलाई यूनिट को पकड़ ले, अशरफी यूनिट को पकड़ ले, बरकाती यूनिट को पकड़ ले, वारसी यूनिट को पकड़ ले। और अगर तू कहीं बाहर नहीं जाना चाहता, घड़ी में फैजान का नूर पाना चाहता है, तो मायूस मत हो, चल 2 कदम ताजाबाद की तरफ, बाबा ताजुद्दीन की चौखट पकड़ ले। अरे तेरे हाथ में अल्लाह करे ये जुमला सुनने का सब्र रहे कि तेरे हाथ में बाबा ताजुद्दीन की चौखट होगी, मगर दिल की धड़कन गुंबदे खदरा में सुनाई पड़ेगी। अगर उस यूनिट तक भी में नहीं पहुंच सकते तो एक ट्रांसफार्मर लगा लो ना मोहल्ले में। देख, यहां एक रूहानी ट्रांसफार्मर हजरत बुरहानी शाह का लगा, कनेक्ट हो जा, अपने घर को जोड़ दे, इस बुरहानी रंग में नहा ले। और अगर तुझे ये लगता है कि फिर भी बिजली फ्लक्चुएट हो रही है, कभी 120 से ऊपर तो कभी नीचे, कभी कम कभी ज्यादा, कभी अप कभी डाउन, तो सुन्नियों रो मत, अपने पीर के नाम का एक स्टेबलाइजर रख ले। अगर घट गई तो बढ़ा देगा, बढ़ गई तो घटा देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हम निस्बती लोग हैं, अहले निस्बत हैं, निस्बत वाले हैं, हर चीज इनडायरेक्ट, क्योंकि ये सिस्टम अल्लाह को बड़ा पसंद है। अरे जब वो डायरेक्ट दे नहीं रहा है तो तू डायरेक्ट ले क्यों रहा? वो नबी को दे रहा है, नबी सभी को दे रहे हैं, हम भी नबी से ले रहे हैं, नबी खुदा से ले रहे हैं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे रिसालत, जश्न गरीब